الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی ذیشان کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ سوچنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرنے کو کیوں کہتے ہیں، تو یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یاد کرنے کو کیوں کہتی ہے۔ تو جب ہم نے غور کیا، تفکر کیا، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس ذات کے ہم کچھ لگتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو یاد کرنے کا کہا جائے اس کا یاد کرنے والے کے ساتھ کون سا تعلق ہوتا ہے؟ ایک عاشق ہی جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے لیے بے تاب ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو عزت و جلال و جلال، تمام کائنات کا خالق مالک، اتنی بڑی ہستی ذات ہو کر اے بندے تجھ سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کا یاد کرنا کیا ہے؟ اس کا یاد کرنا یہی ہے کہ وہ تم پر رحمتیں نازل کرے گا، اپنی عظمتیں، رفتیں، اپنا کرم تم پر نازل کرے گا۔ دیکھیں، ہم کسی غیر کو کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے یاد کرو؟ اپنوں سے ہی یاد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ اور روح کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک امر ہے۔ اللہ رب العزت نے روح پھونکی، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ پہلے نہیں کہا، پھر فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی روح جب آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر پھونکی، وہ روح جو ہمارے وجودوں کے اندر موجود ہے، در حقیقت اس روح کا اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرنے کو کہتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ ہمیں یاد کرنے کو بار بار کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب نمازوں سے تم فارغ ہو جاؤ تب بھی مجھے یاد کرو، سونے لگو تو تب بھی مجھے یاد کرو، گھروں سے باہر نکلو تب بھی یاد کرو، اٹھتے ہو تب بھی یاد کرو، لیٹتے ہو تب بھی یاد کرو، کروٹ لیتے ہو تب بھی یاد، اوڑھنا بچھونا بھی ہو تو وہ بھی میرے ذکر کے ساتھ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، خواہش ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ذات اقدس کو ہم سے کتنی محبت ہے، ہم سے کتنا پیار ہے، جو ہر لمحہ ہمیں یاد کرنے کو کہتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم اس کے کچھ لگتے ہیں اور اپنوں سے ہی یاد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی بات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی کہ اس ذات قدس نے، اتنی بڑی ہستی نے ہمیں پیدا کر کے اور ہمارے ساتھ ایک تعلق قائم کیا یاد کا، ایک تعلق قائم کیا یاد کا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی ذیشان ہے کہ اس کائنات کے اندر میری نشانیاں ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب انسان کی تخلیق در حقیقت غور و فکر کرنے کے لیے ہی انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ یہ عقل اور شعور اللہ رب العزت نے انسان کو جو عطا کیا، اس کا در حقیقت مقصد یہی تھا کہ تو اس کائنات پر غور کر، اپنے وجود پر غور کر کہ تو کیا ہے، تو کہاں سے آیا، کس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہمارے عقل شعور جو عطا کر دیا ہے۔ عقل و شعور کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ 99% عقل و شعور ہم نے دنیا میں صرف کیا ہوا ہے، اور 1% جو ہے چند لوگ ہوں گے جو غور و فکر کرتے ہوں گے۔ تیرا ایک لمحے کا تفکر تیری 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اب کیا ہے، جب ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اپنی ذات پر، اپنے افعال پر، اپنے وجود پر، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب